اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10، جان لیجئے کہ نواقض اسلام کی بڑی بڑی 10 چیزیں ہیں۔ الاول، سب سے پہلی چیز جو ہے الشرک فی عبادت اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10، الاول الشرک فی عبادت اللہ تعالی، والدلیل قوله تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ۔ اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10، جان لیجئے کہ نواقض اسلام کی بڑی بڑی 10 چیزیں ہیں۔ الاول، سب سے پہلی چیز جو ہے الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ والدلیل قوله تعالی، اور اس پر باری تعالی کا یہ ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور وہ معاف فرما دے گا اس کے علاوہ جس چیز کو وہ چاہے گا۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے ہے، یعنی پہلی چیز میں سے ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا۔ کمن یذبح للجن او للقبر، جیسے کہ کسی جن کے لیے ذبح کر دیا یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کر دیا، تو یہ سب چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ تو یہ نواقض اسلام کی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ اسلام کی جو ہے سب سے اسلام کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، نواقض اسلام میں سے ہے کہ اسلام کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ الثانی، دوسری چیز من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں کسی کو وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے۔ یدعوہم، اس طریقے سے کہ وہ ان سے دعا کرے، وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، اور ان سے شفاعت کی درخواست کرے، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر توکل کرے، انہی پر بھروسہ کرے۔ کفر اجماعاً، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ الثالث من لم یکفر المشرکین، ان کو کفر میں شامل نہ کرے۔ او شک فی کفرہم، یا ان کے کفر میں کسی کو یا اس کو شک ہے۔ او صحح مذہبہم، یا وہ ان کے مذہب کو صحیح قرار دے۔ کفر اجماعاً، تو وہ شخص بھی کافر ہوگا۔ الرابع، چوتھی چیز دیکھیں، من اعتقد، جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، جس کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اکمل ہے، بہتر ہے، تو یہ شخص بھی کافر ہے۔ او ان حکم غیرہ، یا کسی دوسرے کا حکم احسن من حکمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احسن ہے، اچھا ہے، تو یہ شخص بھی کافر ہے۔ کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے کہ وہ شخص جو باغیوں کے حکم کو فضیلت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، احکام پر، فهو کافر، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔
الخامس، پانچویں چیز دیکھیں، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لائے اس میں سے کسی بھی چیز سے وہ بغض رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس پر عمل کر رہا ہے لیکن اس کو اس سے بغض ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے، کفر اجماعا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد، یہ دلیل ہے، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال اکارت کر دی، احبط اعمالہم، ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ السادس، چھٹی چیز دیکھیں، من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر، کہ جو شخص اللہ کے دین میں سے، اللہ کے دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے، یا اللہ کے ثواب کا یا اس کے عقاب کا، عقاب کہتے ہیں اللہ کا جو سزا ہے، اللہ جو ثواب جس طریقے سے دیتا ہے اسی طرح اللہ سزا بھی دے گا، اچھے اعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے قیامت میں، اسی طریقے سے جو شخص برا کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کل اس کا بدلہ دیں گے، اس کو جزا دیں گے، اس کو سزا دیں گے، تو عقاب کہتے ہیں سزا کو۔ تو اللہ کے سزا کا یا اس کے ثواب کا یا اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا اس نے مذاق اڑایا تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد دلیل ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسولوں کا تم مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا، تو تم جو ہے عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد حالانکہ تم کفر کر چکے ہو، تم کفر میں داخل ہو چکے ہو، تم نے کفر کیا ہے۔ السابعہ، ساتویں چیز دیکھیں، نواقض اسلام کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں 10، اس میں سے ساتویں چیز آپ کے سامنے، السحر، ساتویں چیز ہے یہ سحر، جادو، ومنہ الصرف والعطف، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ فمن فعلہ او رضی بہ، تو جس شخص نے بھی جادو کیا یا جادو سے کوئی انسان راضی ہے، خوش ہے، کفر، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد دلیل ہے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور حالانکہ ان دونوں نے، یعنی جو فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے تھے، انہوں نے ان کسی کو یہ سحر سکھایا نہیں تھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، نحن فتنة فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کر لینا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سحر بھی جو ہے